حمل کے دوران خون آنا، کمر یا پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا خطرے کی علامت ہے۔ یہ ہمارے پاس پیشنٹ آئی ہیں، اراؤنڈ 2 منتھ کی ان کی پریگنینسی ہے اور ان کی کمپلین تھی کہ ان کو خون آ رہا ہے اور ساتھ میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے۔ جب ان کا اسکین کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کے بچے کی دل کی دھڑکن نہیں آ رہی اور ان کا مس کیریج ہو گیا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے، اگر آپ کو حمل کے شروع میں ڈیورنگ پریگنینسی کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے یا اسپاٹنگ ہوتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کس ٹائم پہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ حمل کے شروع کے ہفتوں میں یعنی 5 سے 6 ہفتوں کے درمیان آپ کو ہلکا براؤن رنگ کا ڈسچارج یا پھر اسپاٹنگ ہوتی ہے تو یہ نارمل ہوتی ہے۔ یہ بچے دانی میں چپکنے یا پکا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اسے امپلانٹیشن بلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر خون زیادہ برائٹ ہو یا بہت زیادہ ہیوی فلو ہو اور ساتھ میں پیٹ میں درد، کمر میں کھچاؤ، چکر آنا، کمزوری ہونا یا کلوٹس کے فارم میں آئے یعنی ڈوتھروں کی شکل میں آئے تو عموماً یہ مسکیریج یا کسی کمپلیکیشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں فوری آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ عموماً پریگنینسی میں بلیڈنگ ہونا از ناٹ اے نارمل کنڈیشن، لیکن کیا ہر بلیڈنگ مسکیریج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بلیڈنگ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ ریزن ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شروع کے 3 مہینوں میں یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ مسکیریج یعنی حمل ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ریزن ہے امپلانٹیشن بلیڈنگ۔ شروع کے کچھ ہفتوں میں جب بچے دانی کی دیواروں کے ساتھ جا کے چپکتا ہے تو اس ٹائم پہ عموماً عورتوں کو پیٹ کے نچلے حصے میں لائٹ سی پین ہوتی ہے، ساتھ میں براؤنش یا پنکش ڈسچارج آتا ہے جو کہ ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کلوٹس کے فارم میں ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کیمیکل پریگنینسی میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے یا پھر اکٹوپک پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر یعنی چوتھے، 5ویں، 6 مہینے میں بلیڈنگ انکامن ہوتی ہے، اتنی کامن نہیں ہوتی۔ اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سروائکل انکمپیٹنس ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے دانی کا جو منہ ہے وہ کمزور ہے اور وہ کھلنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر وہاں پہ کوئی پالیپ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اوول کا نیچے ہونا یعنی پلیسنٹا پریویا۔ عموماً چوتھے مہینے میں یا 5ویں مہینے میں اگر آپ کی اوول نیچے ہے تو 95% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ واپس اوپر اپنی جگہ پہ چلی جائے گی۔ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ ہونا یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں مہینے میں بلیڈنگ ہونا بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ اس کی مین وجہ ہے پلیسنٹا پریویا یعنی اوول کا نیچے ہونا۔ بلیڈنگ کی ایک خطرناک کنڈیشن ہے پلیسنٹل ابرپشن، جس میں اوول اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے یعنی بچے دانی کی دیواروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے، جس میں بہت زیادہ سویل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اسے پلیسنٹل ابرپشن کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں بچے کی طرف جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اگر پریگنینسی کے کسی بھی مہینے میں آپ کو فریش ڈارک کلر کا بلڈ آتا ہے، ساتھ میں پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ بلیڈنگ کے کیس میں آپ نے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا ہے، کوئی بھاری کام نہیں کرنا، انٹر کورس سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ساتھ میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جس سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ آپ کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔